خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پاکستان کورونا وائرس سے کافی حد تک محفوظ ہے. ہمارے شہری دنیا کے مقابلے میں کافی حد تک محفوظ ہیں. افواہوں پہ کان نہ دھریں. اس وقت بھی پاکستان میں کورونا وائرس جو ہے وہ اس انداز سے اللہ کے فضل و کرم سے نہیں پھیلا ہے جیسے کہ دنیا کے دوسرے ملکوں میں دیکھنے میں آیا ہے. مگر یقیناً کورونا وائرس کے حوالے سے پوری دنیا میں جو ایک ہنگامی صورتحال ہے، خاص طور پہ دنیا کی منڈیوں میں، دنیا میں کاروبار میں، دنیا کی اسٹاک ایکسچینجز میں، وہ پاکستان اس سے محفوظ نہیں ہے. معاشی تلاطم میں کا پاکستان اس سے کسی صورت میں ہر لحاظ سے محفوظ نہیں ہے. مگر کاروبار ہمارے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، وہ کورونا کے حوالے سے اس پہ اثرات ہو رہے ہیں. اس وقت دنیا کے تمام ممالک کے مرکزی بینک کورونا سے متاثرہ کاروباری سرگرمیوں کے لیے مالی مراعاتی پیکیجز دے رہے ہیں. یہ پوری دنیا میں ایک معمول کا عمل ہو رہا ہے. جو مرکزی بینکس ہیں، جو سینٹرل بینکس ہیں، وہ اس سلسلے میں شرح سود کم کر رہے ہیں، بینکوں کو آسانی فراہم کر رہے ہیں. حکومتیں اپنی جانب سے مالی مراعات کی جو مختلف اسکیمز ہیں وہ سامنے لا رہی ہیں، اور اس وقت ہم پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں. قرضوں میں رعایت دی جا رہی ہے، ٹیکسوں میں چھوٹ کی بات کی جا رہی ہے، اور یہ وہ ماحول ہے جس کو یقیناً پاکستان کو بھی دیکھنا ہوگا. پاکستان میں معاشی صورتحال اس کا بہت زیادہ اجازت نہیں دیتی، لیکن وزیر اعظم عمران خان اور ان کی معاشی ٹیم کو، کیونکہ پاکستان کا معاشی مستقبل موجودہ صورتحال میں بہت مضبوط، بہت بہتر نظر آتا ہے، ان کے لیے ضروری یہ ہے، وزیر اعظم کے لیے، ان کی معاشی ٹیم کے لیے، کہ اس مستقبل کو کمزور نہ ہونے دیں، اور وہ دھچکے اور وہ ہچکولے جو اس وقت پاکستان میں بزنس اور اسٹاک مارکیٹ میں نظر آ رہے ہیں اس کو سنبھالنے کی ضرورت ہے. اس پہ گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کانفیڈنس کہیں بری طرح سے شیک نہ ہو جائے، کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے فی الحال پاکستان میں. لیکن بہرحال حکومت کو اس سلسلے میں اقدامات کرنے ہوں گے. اس سلسلے میں ایک بہت بڑا جو معاملہ ہے وہ سامنے آئے گا جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان نئے شرح سود کے حوالے سے منگل کو فیصلہ کرے گا. کیونکہ پاکستان میں اس کے اثرات کاروبار میں، منڈیوں میں ضرور نظر آ رہے ہیں. اس کی آج ثبوت ایک بار پھر پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں نظر آیا، جہاں پر ایک بار پھر تلاطم، اتار چڑھاؤ اور ہیجانی کیفیت ہم مسلسل دیکھتے رہے. ٹریڈنگ کے اختتام پر مارکیٹ پر مثبت گو کے نوٹ پر بند ہوئی ہے، 104 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے. لیکن اس سے قبل اس ہفتے میں اور تیسری بار آج صبح مندی کی وجہ سے کاروبار کو 45 منٹ کے لیے روکنا پڑا تھا. یہ وہ ہنگامی صورتحال ہوتی ہے جس میں کاروبار کو بند کر دیا جاتا ہے، اور یہ ایسی کیفیت اس ہفتے میں تیسری بار آئی. یہ اس وقت ہوا جب ایک موقع پہ انڈیکس 1683 پوائنٹ گر گیا تھا. بہرحال وقفے کے بعد مارکیٹ میں 104 پوائنٹس اور 0.29% اضافے کے ساتھ مثبت نوٹ پر بند ہوئی ہے. دوسری جانب خون کی آہ سے رونے والی دنیا بھر کی اسٹاک مارکیٹس میں بھی آج سانسیں کچھ بحال ہوتی نظر آئی ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کی حکومتیں، ان کے مرکزی بینک بھرپور پیکیجز دے رہے ہیں، بھرپور ہمت بڑھا رہے ہیں، بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ جو حکومتیں ہیں وہ اپنے کاروبار کی، اپنے مارکیٹس کو ہر لحاظ سے سہارا دیتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور اس کے لیے ہمیں ہر طرف اس کی مثالیں نظر آ رہی ہیں. یہی وجہ ہے کہ یورپی شیئر بازاروں میں آج 7 سے 8% اضافہ ریکارڈ کیا گیا. برطانیہ کا FTSE انڈیکس آج 8% بڑھ گیا. فرانس اور جرمنی کے اسٹاک مارکیٹس میں 7.5% اضافہ ہوا. اسٹاکس یورپ میں 5% اضافے پر اس میں ٹریڈنگ میں ختم ہوا، اور اس کے علاوہ یورو اسٹاکس میں بھی 5.5% اضافہ دیکھنے میں آیا. آج بھارت کی اسٹاک مارکیٹس کو گراوٹ کی وجہ سے آج عارضی طور پر بند ہونا پڑا تھا، لیکن اس کے بعد اس میں بہت بڑا اضافہ ہوا. 4% یہ مارکیٹ بڑھ گئی، اور ان کے دونوں انڈیکس 4-4.5% بڑھ گئے. امریکی اسٹاک مارکیٹ میں بھی اس وقت ہم بہت ہی مثبت رجحان دیکھ رہے ہیں، اور اس میں جبکہ اس کا آغاز ہوا تھا ڈاؤ جونز 2.62% بڑھ گیا تھا، S&P 3% بڑھ گیا تھا، اور یہ اضافہ جو ہے یہ اس وقت بھی جب آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ برقرار نظر آتا ہے. پوری دنیا نے کرونا وائرس سے معاشی نقصانات کے ازالے کے لیے حکمت عملی بنانی شروع کر دی ہے. امریکی کانگریس نے کرونا وائرس سے کاروباری سرگرمیوں کو سنبھالنے کے لیے اب $1500 ارب کے پیکیج دینے کا فیصلہ کیا ہے. امریکہ کے وفاقی مرکزی بینک نے تمام امریکی بینکس کو کرونا وائرس سے متاثرہ قرض داروں کو آسانیاں دینے کی ایڈوائزری جاری کی ہے. صدر ٹرمپ نے چھوٹے اور متوسط کاروباری طبقے کو مالی بحران سے بچانے کی تجاویز امریکی بینکرز کے ایک سربراہان کے ساتھ انہوں نے میٹنگ بلائی ہے تاکہ ایک بھرپور پلان بنایا جا سکے. آج ہی برطانیہ کے مرکزی بینک نے کاروباری اور حضرات اور تاجروں کو کہا کہ وہ ایمرجنسی قرضے ان کو دیے جائیں گے. رائل بینک آف اسکاٹ لینڈ اور UK بینک نے مارٹگیج اور ری پیمنٹ میں رعایت کا اعلان کیا ہے. برطانیہ کے وزیر خزانہ نے 12 ارب پاؤنڈ کورونا سے معاشی بحالی اور ٹیکس چھوٹ کے لیے مختص بھی کر دیے ہیں. گویا کہ دنیا میں ہر جگہ اس قسم کی صورتحال ہو رہی ہے. اٹلی کی حکومت نے 25 ارب یورو
کورونا سے معاشی بدحالی پر لگانے کا اعلان کیا ہے۔ فرانس کی حکومت نے کاروباری اداروں اور صنعتوں کو ٹیکس میں تاخیر اور ادائیگیوں میں رعایت دینے کی پالیسی کی ہے۔ جرمن حکومت نے نئے مالیاتی پیکیجز جاری کرنا شروع کیے ہیں۔ جرمن حکومت کاروباری طبقے کو رعایت دینے اور کانٹریکٹ ملازمین کی بحالی کے لیے بھرپور اس وقت سرگرم نظر آ رہی ہے۔ معاشی مندی کی وجہ سے دنیا کے 35 ممالک میں شرح سود 1% سے بھی کم ہو چکی ہے۔ بیشتر یورپی ممالک میں شرح سود تقریباً 0 کے قریب آ چکی ہے۔ امریکہ، روس، کینیڈا، آسٹریلیا، ٹرکی، انڈونیشیا، تھائی لینڈ اور اس کے علاوہ 16 دوسرے ملکوں میں شرح سود اس وقت 10 سے 30% کم کی گئی ہے۔ ان حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا ہے امریکہ میں یہ 0.50% کم کی گئی ہے اور امریکہ میں 12 سال کے بعد یہ سود کی انتہائی کم سطح ہے۔ عالمی سطح پر کورونا سے پھیلی اقتصادی سست روی کو دیکھتے ہوئے IMF نے $50 ارب کے ہنگامی فنڈ کا اعلان بھی کیا ہے تاکہ کم آمدن والے ملکوں کی مالی معاونت کی جا سکے۔ اسی لیے خیال یہ کیا جا رہا ہے IMF کے اس ویو کے بعد کہ پاکستان کی حکومت کے پاس اب گنجائش موجود ہے کہ وہ مراد دے۔ پاکستان کا مرکزی بینک مراد دے سکتا ہے کاروبار کو، معاشی طبقے کو، پاکستان کی حکومت دے سکتی ہے IMF کے پروگرام میں رہتے ہوئے، کیونکہ دنیا اس وقت ایک غیر معمولی صورتحال کا سامنا کر رہی ہے۔ ایک بہت ہی ناقابل یقین قسم کی غیر معمولی کیفیت ہے جو کہ اس وقت ہم پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ اس موضوع پر اب ہم تفصیل سے حکومت کا موقف حاصل کریں گے۔ حکومت کی معاشی ٹیم کے کلیدی رکن عمران خان کے بہت ہی امپورٹنٹ معاشی مشیر اور ان کے معاون خصوصی برائے کامرس اور کئی دوسرے محکمے جناب رزاق داؤد ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود ہیں۔ آپ سے بہت بہت شکریہ رزاق داؤد صاحب۔ اس وقت پوری دنیا ایک گلوبل فائنینشیل ٹرموائل ہم دیکھ رہے ہیں، ایک آفت کی کیفیت ہے جو پوری دنیا کی منڈیوں میں ہم دیکھ رہے ہیں اور دنیا کے ممالک اپنے کاروبار کو، اپنے تجارت کو، اپنے بزنسز کو فائنینشیل سپورٹ دے رہے ہیں۔ اسٹیمولس کی بات ہو رہی ہے، سینٹرل بینکس اپنا کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پاکستان میں ابھی تک ہم نے حکومت جو ہے وہ اس معاملے پہ ہم نے اس کو بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ اپنے کاروبار کو ہماری مارکیٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا اس وقت ٹرموائل نظر آ رہا ہے، خاص طور پہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں، لیکن حکومت کی طرف سے ہمیں کوئی سپورٹ کی بات نظر نہیں آئی ہے۔ حکومت کچھ ہمت بڑھاتی نظر نہیں آئی ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ اس وقت حکومت نے فی الحال کچھ اس سلسلے میں کوئی میننگ فل قدم نہیں اٹھایا ہے؟ ہم لوگ دیکھو، جب اس قسم کا ٹرموائل آتا ہے نا دنیا میں، تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ کبھی بھی پینک نہیں کرنا چاہیے اور ہمیشہ سوچ سمجھ کے کام کرنا چاہیے۔ ابھی ہم لوگوں نے PM صاحب کے ساتھ میٹنگ سے ہی آ رہے ہیں اور یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم لوگ کیا کیا ہمارے پاس آپشنز ہے۔ تو ڈاکٹر حفیظ نے یہ سارے پوائنٹس جو ہم لوگوں نے بتائے تھے میٹنگ میں ڈسکس ہوا تھا کہ یہ کیا کیا آپشنز ہمارے سامنے ہے، اور سب سے اہم بات ہمارے لیے تو یہی ہے نا کہ تیل کی قیمتیں گر گئی ہے، تو ہیجنگ کرنا ہے کہ نہیں کرنا، کتنا کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے، یہ سارے آپشنز ابھی ڈسکس ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ چند دنوں میں ایک پالیسی بنے گی۔ رسک بھی ہے اور فائدہ بھی ہے، تو جب اس قسم کے جو ٹرموائل ہوتا ہے نا تو اس میں اپرچونٹیز بھی ہمیں ملتے ہیں، تو لیکن جذباتی سے کام نہیں کرنا چاہیے، سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ تو دیکھیں گے، یقیناً آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اس میں اپرچونٹیز ہیں، جذبات سے کام نہیں لینا چاہیے، پینک نہیں کرنا چاہیے، مگر آپ دیکھ رہے ہیں مارکیٹ پہ خاص طور پہ یہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج جو ہے پچھلے 4-5 دن کے اندر تقریباً 8-9%، 10% کے قریب گر گیا ہے اور ایک پینک کسی کیفیت ہے۔ اس وقت ہم پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ حکومتیں اسٹیپ لے رہی ہیں، خاص طور پہ انٹرسٹ ریٹس کے حوالے سے ان کو کاٹا جا رہا ہے، بینکوں کو سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں اور مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ہم جب اپنے لوگوں سے بات کرتے ہیں اکراس دا بورڈ، وہ کہتے ہیں ہمارے لیے اس وقت پہلی ہی بہت بڑی آفت تھی ہمارے جو اتنے ہائر انٹرسٹ ریٹ ہیں، اور اب اس پورے ماحول کے اندر یہ انبیریبل ہیں ہمارے لیے یہ سارے انٹرسٹ ریٹ ہے۔ آپ اور آپ کی حکومت اس سے آگاہ ہے کیونکہ اب اس ماحول میں اس پہ اور زیادہ تکلیف لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ ہم 13.25% کی انٹرسٹ ریٹ رجیم میں رہتے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ باقی دنیا میں
لوگوں نے ابھی اسٹیمولس کے لیے انٹرسٹ ریٹ کم کر دیے ہیں. تو ہماری مانیٹری پالیسی کی میٹنگ اگلے ہفتے ہے اور وہاں سارے پوائنٹس ڈسکس ہوں گے اور انشاءاللہ ایک اچھا فیصلہ ہوگا. لیکن میں آپ کو اس وقت کچھ نہیں بتا سکتا کہ یہ بڑی انپروفیشنل بات ہے. جب ہم لوگ نے مانیٹری پالیسی میٹنگ میں جائیں گے وہاں سے انشاءاللہ ایک اچھا نتیجہ نکلے گا. آپ نے کہا کہ اس پوری صورتحال میں اپرچونٹیز بھی ہیں اور یہ جو ہے ہمیں اس کو کیپٹلائز کرنا ہے. اور ٹھیک ہے خالی انٹرسٹ ریٹ نہیں، مگر یہ بتائیے کہ جن اپرچونٹیز کی بات کی جا رہی ہے اس کو میکسیمائز کرنے کے لیے، ان کو کیپٹلائز کرنے کے لیے ایک پلان کی ضرورت ہے. کیا وہ پلان کوئی اس وقت ورک آؤٹ کیا جا رہا ہے جو کہ اس موجودہ صورتحال سے وہ سنک کرے اور ہم اس کو فلی جو ہے وہ ایکسپلور بھی کر سکیں اور کیپٹلائز کر سکیں جو آپ جس اپرچونٹی کی بات کر رہے ہیں؟ سب سے بڑی بات ہماری سب سے بڑی انڈسٹری تو وہ ٹیکسٹائل ہے. تو ہماری ٹیکسٹائل پالیسی پی ایم کے ساتھ کل اپروو ہو گئی تھی. تو وہ بھی تو ایک بہت بڑا اسٹیمولنٹ ہوگا نا. آپ کو یاد ہے کہ چند دن پہلے ہم لوگوں نے ای سی سی نے اپروو کر دیے کہ یہ 5 ایکسپورٹ انڈسٹری سیکٹرز کے لیے ہم لوگوں نے گیس اور بجلی کے پرائسز فکس رکھیں گے. وہ فکس رہیں گے 30 جون تک. اور پھر ہم لوگ نے جب کل ٹیکسٹائل پالیسی پیش ہوئی تھی وہاں انہوں نے ٹیکسٹائل والوں نے یہی ریکمینڈ کیا ہے اور کہ اس کو آگے چلنا چاہیے. یہ جو آپ کی فلیگ شپ پالیسی ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ ہماری سب سے بڑی پالیسی ہے ٹیکسٹائل پالیسی، اس کے ذرا ایلیمنٹس بتائیے، امپورٹنٹ ایلیمنٹس، کریٹیکل ایلیمنٹس کیا ہیں جو اس پالیسی کا حصہ ہیں؟ ٹیکسٹائل پالیسی میں کریٹیکل ایلیمنٹس تو یہی ہے کہ ایک تو انرجی پرائسز کو قائم رکھنا ہے. دوسری یہ ہے کہ ہمارے بزنس مین کے لیے ریفنڈز سب سے بڑے یہ مسئلہ ہے. تو یہ ہم لوگوں نے آج بھی میٹنگ ہوئی تھی فائنینس کے ساتھ کہ ریفنڈز خاص طور پر ڈیوٹی ڈرا بیکس اور ڈی ایل ٹی ایل ہمارے بزنس مین کو ڈائریکٹلی اسٹیٹ بینک سے ملنا چاہیے. جو اس وقت صورتحال ہے کہ ڈیوٹی ڈرا بیک ڈی ایل ٹی ایل وہ ملتے 2 سال بعد 3 سال بعد، پھر اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. سو وزیر اعظم کے سامنے یہی پیش کیا تھا کہ ریفنڈز ہمیں ہمیشہ جلدی اور آن ٹائم ملنا چاہیے. اور یہی ہم لوگوں نے آج بڑی لمبی گفتگو ہوئی کہ کس طرح سے جب ریسیٹ آ جائے فرام ابروڈ کہ اسی وقت فوراً اسٹیٹ بینک سے ڈائریکٹلی ٹیکسٹائل والوں کو یہ مل جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم بات ہے. ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ پاکستان مین میڈ فائبرز میں مارکیٹ شیئر بہت کم ہے. ہمارا جو دنیا میں 70% مین میڈ فائبر ہے، یہاں پاکستان میں صرف 30% ہے. تو ہم لوگ نے مل کر یہ ٹارگٹ سیٹ کیا ہے کہ ہماری پالیسی یہ ہونی چاہیے کہ مین میڈ فائبرز آرام سے آ سکے اور ہمیں مین میڈ فائبرز کو اور کاٹن کا ریشیو 50-50 کرنا ہے. تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نئی چیز ہے. اور ایک اور جو نئی چیز ہے کہ یہ ہمیں ایک شخص نے مال منگایا، وہ کچھ ویلیو ایڈیشن کیا، وہ بھیجے دوسرے کے پاس، تو یہ بانڈ ٹو بانڈ ٹرانسفر ہو جانا چاہیے. اور یہ ہم لوگ نے ایک بنا رہے ہیں پروگرام کہ کس طرح سے آرام سے مال جا سکے اور ایک فیکٹری سے دوسری فیکٹری سے. اس کا مطلب یہ ہوا
کہ یہ بینیفٹ ہے یہ ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ ایکسپورٹرز کے لیے ہوگا. یہ ایک منصوبہ بن جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ایکسپورٹ سیکٹر کو خاص طور پر ٹیکسٹائلز کے لیے بہت بڑا ہے. جب آپ ایک نیشنل پالیسی کی بات کرتے ہیں, جب آپ ٹریڈ کو ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہیں, ایکسپورٹس کو بڑھانے کی بات کرتے ہیں, امپورٹ ریپلیسمنٹ کی بات کرتے ہیں, مگر آپ جانتے ہیں کہ اس وقت میں آپ کو انڈیپینڈنٹلی بتا سکتا ہوں کہ پاکستان میں اسمگلنگ نہیں قابو میں آ رہی ہے, اور بہت ہی میسو, کیونکہ امپورٹس ہماری ٹیرفس بڑھ گئے ہیں, بہت میسو اسمگلنگ ہو رہی ہے, بارڈرز کے تھرو یہ ہو رہی ہے, افغان ٹرانزٹ اور یہ دوسرے معاملات جو ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں. یہ بہت بڑی فیلئر ہے. لگ بھگ 6-8 مہینے تھوڑی دیر کے لیے میں سنا تھا کہ ہماری اسمگلنگ کنٹرول میں آ رہی ہے, لیکن اس وقت میرا نہیں خیال ہے. آئی ایم ناٹ سیٹسفائیڈ. اسمگلنگ ہو رہی ہے اور وہ ہماری انڈسٹری کو نقصان پہنچاتی ہے. تھینک یو فار بینگ سو فرینک, اور یہ بڑی اچھی بات ہے, ایسی ہی ہونا چاہیے, کیونکہ آپ کی ساری جو امپورٹ ریپلیسمنٹ کی ساری ایفرٹ ہے, جو پالیسی ہے, وہ ختم ہو جائے گی جب تک کہ یہ آپ کی یہ اسمگلنگ رکے گی نہیں. ساری ایفرٹ جو ہیں فیل ہو جائیں گی, اور اس میسو طریقے سے اسمگلنگ کا ہونا یہ تو کمپلیٹلی آپ کو فیل کر دے گی چیزیں. بالکل صحیح بات ہے. ہمیں اس کے اوپر زیادہ توجہ دینا پڑے گا. یہ اس طرح سے آسانی سے یا کنٹرول میں نہیں آئے گی. یہ تو کئی سالوں سے چل رہی ہے نا, تو ایک لک تو بند نہیں ہو سکے گا, لیکن کوشش ضرور کرنی ہے. اور جب تک اسمگلنگ کنٹرول میں نہ آئے ہماری اکانومی صحیح معنوں میں ٹھیک نہیں ہوگی. یہ بتائیے گا کہ کیا کیفیت ہے اس وقت. چائنا ظاہر ہے کہ ایک میسو ابھی کرونا کی ویو سے گزرا ہے, ہمارا بہت بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے, ہمارا سی پیک ان کے ساتھ چل رہا ہے, ہمارا FATF 2 ان کے ساتھ ہوا ہے. اس بیک گراؤنڈ میں یہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو کرونا کی پوری ویو آئی ہے, اس نے کس حد تک اس کو امپیکٹ کیا ہے ہمارے ٹریڈنگ ریلیشنز کو, ہمارے سی پیک کو, FATF 2 کو؟ یہ جو ہمارا فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہوا ہے فیز 2, ابھی تک تو یہ تھوڑا سا جلدی ہے. یہ تو 1 جنوری سے یہ شروع ہوا ہے, اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ انالائز کروں کہ یہ جو کرونا وائرس سے کتنا ہمیں نقصان ہوا ہے. اس وقت پتہ نہیں ہے صحیح معنوں میں کہ زیادہ ڈیمیج ہوا ہے کہ نہیں. یہ کنٹینیو کرے گا تو پھر ہوگا. تو اس وقت تک آئی ایم کوائٹ سیٹسفائیڈ. یہ جو ہماری امپورٹ ہم ریسٹرکٹ کر رہے تھا کہ ٹریڈ بیلنس ٹھیک ہو, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ وغیرہ ٹھیک ہو, اس کے اپنے اثرات ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ریونیوز بہت بری طرح سے کم ہوئے, کیونکہ ہماری امپورٹ کمپریشن ہے. آپ نے امپورٹ کا گلا بالکل گھونٹ دیا ہے, اور ظاہر ہے کہ جو امپورٹ سے ریلیٹڈ ہمارے کاروبار ہیں وہ بھی اس سے بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں, اور ظاہر ہے کہ پھر اسی وجہ سے اسمگلنگ ہو رہی ہے. اس جو لاک جیم ہے, یہ جو ایک بڑا پرابلم ہے, اس کے لیے کیا سوچ ہے حکومت میں؟ بٹ کامران, میرا تو یہی ہمیشہ پالیسی یہی رہی ہے کہ ہمیں امپورٹس کے اوپر ڈپینڈنٹ نہیں ہونے چاہیے. ہمیشہ انڈر انوائسنگ ہوتی ہے, فنش گڈز پاکستان میں آتے ہیں, ہمارے انڈسٹری کو ڈسٹروائے کرتے ہیں. جب یہ حکومت آئی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ ڈی انڈسٹریلائزیشن ہو رہا تھا, اور ابھی الحمدللہ ٹیکسٹائل کی خاص طور پر یہ پوزیشن ہے کہ ہمیں فل کیپیسٹی پر ہماری انڈسٹری چل رہی ہے. اور ابھی ہمارا مین پرابلم یہ ہے کہ کس طرح سے ہم. لیکن رزاق داؤد صاحب بھائی, آپ اگری کریں گے نا کہ ہماری جو ایکسپورٹس ہے وہ بھی امپورٹ ریلیٹڈ ہے, امپورٹ کا اس میں بڑا رول ہے, اور وہ کمپریشن سے ہماری ایکسپورٹ بھی ہرٹ کر سکتی ہے کسی حد تک. یہ ہمارے جو امپورٹس رو مٹیریل, سیمی فنش کمپوننٹس, وہاں اتنی کمی نہیں ہوئی.
وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اور مال آ رہا ہے، ویلیو ایڈیشن ہو رہی ہے، اور پھر ایکسپورٹ ہو رہا ہے، اس لیے تو ہمارے ایکسپورٹس ٹھیک جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اور آج کل ہمارے لیے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو ٹھیک کرنا یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. تو اس کے اوپر توجہ دے رہے، اور مجھے پتہ ہے کہ یہ امپورٹس کمپریس ہو رہے ہیں، لیکن میں اس کے اتنا وری نہیں ہوں. انشاءاللہ جیسے اکانومی ٹرن کرے گی تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. تو دیجئے مجھے ایک اکنامک آؤٹ لک 2020 کا ڈاؤن دا روڈ کہ آپ کی نظر میں کیا ہونے جا رہا ہے، کیسا ہے یہ پاکستان کے لیے سال، اور یہ سارے جو اسٹیپس ہو رہے ہیں، جو اپرچونٹیز ابھی آئل پرائسز وغیرہ کی صورت میں نظر آئی ہیں، وٹ ڈو یو سی 2020 میں آگے چل کے؟ اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو اکانومی اسٹیبلائز ہو گئی ہے. انشاءاللہ ابھی ہمیں بجٹ کے بعد اکانومی کو گروتھ موڈ میں لے جانا ہے. جہاں تک ہمارے ایکسپورٹس سوال ہے، فیبرری کے فگرز اچھے تھے. ہمارے ایکسپورٹس ویلیو وائز 13.6% بڑھ گئی ہے، اور جو میں مارچ کے فگرز دیکھ رہا ہوں الحمدللہ وہ ٹرینڈ جاری رہی ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح سے چلے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا ایکسپورٹس بالکل ٹھیک جا رہے ہیں. اور ایک اور بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارے جو مین کمپیٹیٹرز ہیں، بنگلہ دیش، ویتنام، کمبوڈیا، تھائی لینڈ، انڈیا، وہاں ایکسپورٹس گر گئی ہے. تو ہمارے لیے تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے ان کے گر گئے ہیں، اور ہمارے ایکسپورٹ ویلیو میں بھی اور کوانٹٹی بھی بڑھ رہے ہیں. تو کامران آئی ایم ریزنیبلی سیٹسفائڈ. اور یہ ٹرینڈ کنٹینیو کرے تو انشاءاللہ our exports will go up. اور ایکسپورٹ بڑھیں گے تو ہماری انڈسٹریلائزیشن بھی ہوگی اور جاب کریشن بھی ہوگا. انشاءاللہ اللہ کرے ایسے ہی ہو. بہت بہت شکریہ جناب رزاق داؤد ہمارے ساتھ موجود تھے. اب